بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 4 البقرہ 81 to 82، 81 اور 82، صفحہ 11 یعنی 11C ہے لیسن کا نام۔ یاد رکھیے ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں، اور ہم 11 سے 15 یہ صفحات کر رہے ہیں جن کو ہم 5 انگلیوں پر سیدھے ہاتھ کی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں 11واں صفحہ جس کے اشارات ہیں جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، یا مختصر طور پر جاہل چند دن، آگ یا قاعدہ میثاق، جاہل چند دن قاعدہ میثاق، جاہل چند دن قاعدہ میثاق علم۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف تیسرے اشارے کا، قاعدہ آگ اور جنت کا، کیونکہ یہ 11C ہے۔ اللہ تعالی نے پچھلی آیتوں میں اس وقت کے بنی اسرائیل کے اس دعوے کو بیان کیا تھا کہ وہ صرف چند دن آگ میں رہیں گے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ اس کے اسباق ہیں شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، استغفر اللہ، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ اس میں نئے الفاظ کیا ہیں؟ 2000 یعنی اوسط 1 سے کم ہر سطر میں۔ اور قرآن کو سمجھنے میں 2 چیلنجز ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ الفاظ کے معنی کے لیے ہم اشارات اور فقرے استعمال کریں گے، اور گرامر کے لیے TPI اور عربی بول چال۔ تو اب ہم لیتے ہیں تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلا من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا یعنی کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسب کمائی، جس نے کمایا، سیئتن کوئی برائی، کسب سیئتن جس نے کمائی کوئی برائی۔ تو چلیے نیا لفظ ہے یہاں پر کسبہ، تو ترجمہ کیجئے، من کسبہ جس نے کمائی، سیئہ کوئی برائی، من کسب سیئہ جس نے کمائی کوئی برائی، علم۔ تو یہ ہوا پہلا فقرہ۔ دوسرا فقرہ ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ۔ وَأَحَاطَتْ یعنی گھیر لیا، احاطے میں لے لیا، اردو کا لفظ ہے نا احاطہ، تو احاطے میں لے لیا یعنی گھیر لیا، بِهِ اس کو، خَطِيئَتُهُ اس کی برائی نے۔ جب تلاوت کریں گے تو آپ مد کریں گے، خَطِيئَتُهُ اس طرح سے۔ بہرحال ترجمہ کیجئے، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی برائی نے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئتہ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، علم۔ فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، یعنی جس نے برائی کمائی اور حال یہ ہے کہ اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، اس کی برائیوں نے، تو وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے قانون کو بیان کرتی ہے جو بالکل انصاف پر مبنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک اور برے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ برے کام کرنے والے لوگ برائی کا نتیجہ جانتے ہیں پھر بھی وہ برائی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ استغفر اللہ، شیطان انہیں ان کے گناہوں کے انجام سے غافل کر دیتا ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی لاپرواہی نہ برتی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور معمولی گناہ سے بچو۔ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے نچلے حصے میں پڑاؤ ڈالیں اور ایک شخص کچھ لکڑیاں لائے اور ایک شخص کچھ اور لکڑیاں لائے، اور اس طرح انتظام کر کے وہ اپنا کھانا پکا لیں، یعنی ان لکڑیوں کو جلا کر کھانا پکا لیں۔ تو کچھ گناہ بظاہر ایسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جیسے،
لیکن جب وہ سب مل جاتے ہیں اور انسان سے ان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو وہ اسے برباد کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. چلیے پریکٹس کیجئے. بلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ جس نے کمائی کوئی برائی. تلاوت کریں گے تو اخفا کریں گے من کسب اس طرح. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے. اور یہاں پر مت کریں گے آپ تلاوت کرتے وقت خطیئتہ. فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں. ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. علم. دوسری آیت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے عمل، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، آمنوا وعملوا اور انہوں نے کیے الصالحات اچھے عمل، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، جنت کے اصحاب ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. سارے الفاظ آپ کو معلوم ہیں. تو کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ یہاں بھی اپنے انصاف کے قانون کو بیان کر رہا ہے کہ صحیح ایمان اور نیک اعمال. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا سے مراد کوئی بھی ایمان نہیں، وہ ایمان جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، ورنہ ہر کوئی کہے گا کہ میں بھی ایمان رکھتا ہوں. تو یہاں آمنوا یعنی قرآن کے کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. جو صحیح ایمان رکھے اور اچھے عمل کرے ان کے لیے جنت ہے. تو صحیح ایمان کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق ایمان لانا. کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر اور قدر پر یعنی تقدیر پر. اور ایمان عامل الصالحات اچھے اعمال. کون سے اچھے اعمال؟ ہر کوئی کہے گا میں بھی اچھا عمل کرتا ہوں، نہیں، قرآن و سنت کے مطابق. تو کون سی چیزیں ہیں جو اچھے اعمال میں ہیں؟ جیسے عبادات ہیں، سب سے پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دل کی عبادتیں ہیں. سچا ایمان یا عقیدہ، اخلاص، تقوی، اللہ کی محبت، اس پر بھروسہ، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان، ہر وقت اللہ کی یاد اور دل میں اس کا ڈر وغیرہ. زبان کی عبادتیں ہیں یعنی ذکر، تلاوت، نصیحت کرنا، اچھی بات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا. اور اخلاق جیسے سچ بولنا، امانت داری کا خیال رکھنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف پسند ہونا، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا اور نرمی برتنا. اسی طرح معاملات میں حلال کمانا، حرام سے بچنا. معاشرت میں ماں باپ، گھر کے افراد، رشتہ داروں، پڑوسیوں، کمزور لوگوں اور سارے لوگوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور دعویٰ یعنی سارے لوگوں کو خیر کی طرف، اسلام کی طرف، اچھائی کی طرف بلانا. چلیے ترجمہ کیجئے. والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے، الصالحات اچھے عمل. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. علم. الحمدللہ. تو ہم نے سبق لے لیا. اس میں جو ختم کیا اور اس میں جو اسباق ہیں ہمارے لیے یعنی اس لیسن میں وہ کیا ہیں؟ پہلی آیت سے ہم لے سکتے ہیں کہ شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اور دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان یعنی صحیح ایمان اور اس کے ساتھ نیک اعمال، ان کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے. علم. تو ہم مثلا دعا کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے میں میری مدد فرما اور اس بات سے میری حفاظت فرما کہ میں کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھوں. اور پلان یعنی انشاءاللہ میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہنے کی کوشش کروں گا. علم. اب ہم لیتے ہیں آخری ٹکڑا، اسماء اور افعال. آخری حصہ اس سبق کا اسماء. سیئہ یعنی برائی، جمع کیا ہے؟ سیئات. اسی طرح خطیئہ
جمع کیا ہے؟ خطیئات. اصحاب جمع ہے اس کی سنگولر ہے صاحب ساتھی, اور جنہ سنگولر ہے پلورل ہے جنات. تو مجھے پلورلز بتائیے. سیئہ سیئات, خطیئہ خطیئات, صاحب اصحاب, جنہ جنات, پھر سے سیئہ سیئات, خطیئہ خطیئات, صاحب اصحاب, جنہ جنات. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حرفی صحت مند افعال جیسے فتح, نصر, ضرب, سمع. کسبہ, اشارہ کیجئے ٹی پی آئی. کسبہ اس نے کمایا. ویل سمپل ہے کسبہ. میرے بات دہرائیے. کسبہ یکسبو, اکسب کسب یکسب اکسب, کاسب مکسوب کسب, کاسب مکسوب کسب. علم. عملو, بتائیے عملو, انہوں نے عمل کیا. او کہتے ہی پلورل ہے, 3rd person پلورل. ہاں, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا. عملو انہوں نے عمل کیا, تو اس نے عمل کیا کیا ہوگا؟ عملہ. دہرائیے. عملہ یعملو, اعمل عمل یعمل اعمل, عامل معمول عمل, عامل معمول عمل. علم. خالدون, بتائیے اشارہ. خالدون ہمیشہ رہنے والے, تو وہ ہمیشہ رہا کیا ہوگا؟ خلدہ. دہرائیے. خلدہ یخلد, اخلد خلد یخلد اخلد, خالد ڈیش خلد, خالد ڈیش خلد. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال جیسے وہب, وعد, قال, دعا, یا حمزہ والے جیسے امر, شاء, یا اکساں حروف والے جیسے ظن, ضل. اور یہ سارے قرآن کریم میں 9000 سے زیادہ بار آتے ہیں, تقریباً 9000 آتے ہیں, یعنی ہر لائن میں ایک تقریباً. مگر اس وقت اس میں کوئی نہیں ہے, کوئی کمزور فعل ان 2 آیتوں میں نہیں ہے. اوسطاً بہرحال لائن میں ایک بنتا ہے. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. مزید فی. احاطت, بتائیے احاطت کدھر ہے؟ احاطت فعلت, رائٹ. احاطت اس نے گھیرا. کون ہے یہاں پر مؤنث؟ خطیئہ, وہ مؤنث ہے, برائی. تو احاطت اس نے گھیرا, تو اس مرد نے گھیرا کیا ہوگا؟ احاطہ. چلیے دہرائیے. احاطہ یحیط, احط, احاط یحیط احط, محیط, محاط, احاطہ, محیط محاط احاطہ. علم. اس میں کمزور فعل ہے اس لیے جو ہے نا احاطہ ہوا, یہ ورنہ اسلمہ کے وزن پر ہے. نیکسٹ ون ہے آمنو. آمنو ان سب نے او جیسے ہی کہیں گے ہم پلورل ہے. انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, یہاں پر کیا ہے؟ ایمان لائے, تو اس وہ ایمان لایا. آمنا, ریپیٹ کیجئے. آمنا یؤمنو آمن, آمن یؤمن آمن, مؤمن مؤمن ایمان, مؤمن مؤمن ایمان. علم. alright, مؤمن جو ہے ایمان لانے, مؤمن ایمان لانے والا, اس معنوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے, مؤمن نہیں آتا. لیکن اگر آمنا امن دیا تو مؤمن امن دینے والا, جسے اللہ کا نام ہے المؤمن, مؤمن جس کو ایمان دیا گیا, یعنی جس کو امن دیا گیا. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے, ویڈیو سے سیکھیے, ورنہ آن لائن ٹیچر سے پڑھیے. بہتر یہ کہ خود ٹیچر بنیے, ساری چیزیں آپ کو ملیں گی understandquran.com پر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.